السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے گناہ جاریہ کے بارے میں۔ آپ نے صدقہ جاریہ اور ثواب جاریہ کے بارے میں تو سنا ہوگا۔ صدقہ جاریہ یا ثواب جاریہ وہ ثواب ہے جو ہمیشہ بندے تک پہنچتا رہتا ہے۔ جیسے کہیں کسی نے کوئی مسجد بنوا دی، کوئی درخت لگا دیا، کوئی تالاب بنوا دیا، کہیں کوئی نلکا لگوا دیا، کہیں کنواں کھدوا دیا۔ اب جب تک وہ اس چیز سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے تب تک اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اس نے مسجد بنوائی ہے، جب تک لوگ اس مسجد میں نماز پڑھتے رہیں گے۔ اس نے درخت اگایا ہے، جب تک لوگ اس درخت سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کا سایہ لیتے رہیں گے۔ یا اس نے کوئی کنواں کھدوایا ہے، لوگ اس سے پانی لے رہے ہیں۔ اس نے تالاب بنایا ہے، لوگ اپنے جانوروں کو وہاں سے پانی پلا رہے ہیں، خود اس سے پانی لے رہے ہیں، تب تک اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور ان کے ثواب میں، جس نے یہ کام کیا ہے، اس کے ثواب میں ذرا بھر بھی کمی واقع نہیں ہوگی، اور اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ وہ اپنا عمل کرتے رہیں گے، نماز پڑھیں گے، ان کا ثواب الگ سے ملے گا، اور ان کا ثواب پھر اس کو بھی ملتا رہے گا۔ یہ تو ہے صدقہ جاریہ اور ثواب جاریہ۔ اسی طرح گناہ جاریہ بھی ہے، وہ گناہ کہ جس کا عذاب، جس کا عقاب، جس کی سزا مسلسل اس کے کھاتے میں لکھی جاتی رہے گی، اس کا گناہ اس کے کھاتے میں لکھا جاتا رہے گا۔ اس کو سمجھنے کے لیے آسان سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ جیسے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، اب جتنے بھی ٹولز ہیں سوشل میڈیا کے، اب جب ان کو ہم استعمال کرتے ہیں اور غلط استعمال کرتے ہیں، ان کا نیگیٹو استعمال کرتے ہیں، تو اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور وہ اثرات جو جتنے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں، ان سب کا گناہ اس نیگیٹو استعمال کرنے والے کے کھاتے میں جاتا رہتا ہے۔ جیسے اب سوشل میڈیا پہ فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، اور اس کے علاوہ انسٹاگرام ہے، اگر ہم ان پر کوئی ایسی چیز اپلوڈ کرتے ہیں جو نازیبا ہے، غیر مہذب ہے، اور لوگوں میں فحاشی پھیلانے کا سبب بن رہی ہے، اب جب ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی، چند منٹ کی ویڈیو تھی، چند منٹ میں اپلوڈ ہو گئی، اب اس کا گناہ تو ہمیں مل گیا، لیکن اب اس کو جب بھی کوئی دیکھے گا تو جو اس کو گناہ ملے گا وہ ہمارے کھاتے میں جائے گا۔ اور اگر وہ اس چیز کو شیئر کر دیتا ہے اور لوگوں سے، اور وہ چیز 10 اور لوگوں کے پاس چلی جاتی ہے، اور 10 اور لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں، تو ان 10 کا گناہ ان کو تو الگ سے ملے گا، وہ ہمیں بھی مل رہا ہوگا۔ اور اگر ان 10 میں سے کوئی 5 اور اس کو شیئر کر دیتے ہیں، اور وہ آگے 100 لوگوں کے پاس، 200 لوگوں کے پاس چلی جاتی ہے وہ چیز، اور وہ اس کو دیکھ لیتے ہیں، تو اس کا گناہ ان کو تو ملے گا ہی، ان کا گناہ ہمیں بھی مل رہا ہوگا۔ تو یہ ہے گناہ جاریہ۔ اسی طرح اکثر ہم دیکھتے رہتے ہیں، میرے سامنے بھی کئی دفعہ ایسا آیا ہے کہ لوگ آیات کا ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ سے، خود سے، اپنی سمجھ سے، اور آیات کا جو حوالہ دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ آیت فلاں سورت کی ہے، جبکہ اس سورت میں وہ آیت موجود نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی جھوٹ کے زمرے میں آ جاتا ہے، یہ بھی گناہ ہے کہ ایک آیت ایک سورت کی نہیں ہے اور اس کو سورت کے حوالے سے لکھا گیا ہے، تو یہ بھی بلا تحقیق ہے۔ اس وجہ سے بلا تحقیق ایسی چیزیں شیئر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سی ایسی عبارات ہوتی ہیں عربی کی جن کو احادیث بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے، جبکہ ہر عربی عبارت نہ تو قرآن کی آیت ہوتی ہے، نہ حدیث مبارکہ ہوتی ہے، اور ظاہر بات ہے ہر بندے کو پتہ بھی نہیں چل سکتا۔ عام بندہ تو یہی سمجھے گا کہ جب یہ عربی کا کوئی کلام ہے تو یا یہ آیت ہوگی یا کوئی حدیث ہوگی، تو وہ دھڑا دھڑ اس کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کوئی ثواب کا کام کیا ہے، جبکہ جانے انجانے میں ان سے غلطی ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے اقوال ہیں جو صحابہ کے نام، جو حضرات صحابہ کرام کے نام سے مشہور کر دیے جاتے ہیں۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام سے بہت سے اقوال لوگ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ حقیقت کے اعتبار سے اتنے اقوال اور اس طرح کی چیزیں ان سے نہیں ہیں جو محفوظ ہوں، جو واقعتاً ایک محفوظ ذریعے سے آئی ہوں کہ انہوں نے ایسا کہا ہے۔ لوگ اپنی طرف سے ایک بات بناتے ہیں، اگرچہ وہ ایک اچھی بات کی نسبت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو بات جس نے نہیں کہی اس کی طرف منسوب کرنا یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اور حدیث کے بارے میں تو وعید آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمان ہے کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا تو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو یہ غلط چیز کو منسوب کرنے کے بارے میں ہے، اگرچہ ہم کر ثواب کی نیت سے رہے ہوتے ہیں کہ ایک اچھی چیز ہے، ایک اچھی بات ہے، ہم اس کو ایک اچھی شخصیت کی طرف، ایک بڑی شخصیت کی طرف منسوب کرتے ہیں، ہماری نیت بھی اس سے اصلاح کی اور اچھی بات پھیلانے کی ہوتی ہے، لیکن یہاں ہم ضمناً ایک گناہ کر رہے ہوتے ہیں جس کا ہمیں بھی پتہ نہیں ہوتا، تو اس لیے بلا تحقیق کسی چیز کو آگے شیئر نہ کریں، یہ گناہ جاریہ میں آ جاتا ہے۔ تو جس طرح ثواب جاریہ کا ثواب
ہمیشہ اس شخص کو ملتا رہتا ہے جو ایک اچھا کام کرتا ہے، جو دین کا کام کرتا ہے، جو لوگوں کے فائدے کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح گناہ جاریہ کا گناہ اگر وہ پھیلتا رہے تو اس کا گناہ بھی اسی طرح جاری رہتا ہے، اور جتنے بھی لوگ اس گناہ میں ملوث ہوتے رہتے ہیں، اس گناہ کو کرتے رہتے ہیں، اس گناہ کا شکار ہوتے رہتے ہیں، ان سب کا گناہ بھی اسی کی کھاتے میں لکھا جاتا رہتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔